یہ تاریخی دن ہے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں۔ دونوں وفود پاکستان پہنچ چکے ہیں، رات کے پہنچے ہوئے ہیں۔ آج کسی وقت بھی مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا، لیکن ان مذاکرات میں کامیابی کا یوں امکان نظر نہیں آتا کہ مذاکرات سے قبل تک کہیں بھی اعتماد سازی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ حالانکہ مذاکرات سے قبل فریقین کو کوئی ایسی بیان بازی نہیں کرنی چاہیے جس سے مذاکرات پر کوئی منفی اثر پڑ سکے۔ نہ صرف یہاں پہ ایسی بیان بازی ہو رہی ہے بلکہ شدت کے ساتھ ایک دوسرے پر بیانیے میں حملے کیے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام رہ جاتے ہیں، دونوں صورتوں میں آج کا دن تاریخی دن ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں کے وفود رات کے وقت پاکستان پہنچے تھے۔ ایرانی وفد کی قیادت ایرانی سپیکر، ان کی پارلیمان کے سپیکر محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں، جبکہ امریکی وفد کی قیادت ان کے نائب صدر جے ڈی وینس کر رہے ہیں۔ دونوں وفود میں بڑے بڑے ماہرین بھی شامل ہیں۔ جبکہ تعداد کی بات کی جائے تو ایران کا وفد 70 لوگوں پر مشتمل ہے، جبکہ امریکہ کے وفد میں 23 لوگ شامل ہیں۔ مذاکرات کے دوران کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے اس بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک طرف کے کتنے لوگ ہوں گے، دوسری طرف کے کتنے لوگ ہوں گے، اور پاکستان کے میزبانوں میں سے کون کون وہاں پہ بیٹھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم، جن کی کوششوں سے یہ سارا سٹیج سجا ہے، وہ مذاکرات کے دوران موجود ہوں۔ دونوں طرف سے جس طرح کے جذبات ہیں، کوئی بدمزگی کا بھی امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح سے 2023 میں یوکرین اور روس کے مذاکرات ترکی میں ہوئے تھے، اس دوران دونوں وفود کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی، ایک دوسرے کو دھکے دیے گئے، دست و گریبان ہو گئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، یہ شملہ معاہدہ کی بات ہو رہی ہے، شملہ معاہدہ نہیں بلکہ تاشقند معاہدہ 1965 کی جنگ کے بعد پاکستانی وفد ایوب خان کی سربراہی میں، جبکہ شاستری کی سربراہی میں انڈیا کا وفد تاشقند گیا تھا۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے اور بھارت کے وزیر خارجہ سون سنگھ تھے۔ دونوں کے درمیان تلخی ہوئی اور ذوالفقار علی بھٹو نے کرسی اٹھا لی تھی۔ بہرحال یہ کوئی مصدقہ خبر یا مصدقہ واقعہ نہیں ہے۔ بہرحال کہا جاتا ہے، لکھنے پڑھنے میں اور سننے میں ضرور آتا ہے۔ اور یہاں تو وفود کے جو جذبات ہیں کہیں زیادہ اوپر گئے ہوئے ہیں، خصوصی طور پہ ایران کے ساتھ جو امریکہ نے کر دیا، ان کی قیادت کو جس طرح سے شہید کیا گیا، ان کی سیاسی قیادت کو اور ان کی عسکری قیادت کو، اس میں بھی شک نہیں کہ دونوں وفود میں بڑے ہی مہذب، متمدن اور باشعور لوگ شامل ہیں۔ تاہم جذبات کی رو میں کون کس وقت بہہ جائے، اس بارے میں کوئی بھی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ پاکستان آنے والے ایرانی وفد میں ان کے سپیکر عباس اراغچی بھی شامل ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صدر۔ ان لوگوں کی طرف سے ایرانی وفد کا ایئرپورٹ پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ ایرانی وفد کو نہایت سخت سیکیورٹی میں اسلام آباد پہنچایا گیا۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے اور ان کے ساتھ 2 ہوائی طیارے تہران گئے تھے، وہیں سے اسکارٹ کر کے ایرانی وفد کو پاکستان لایا گیا۔ امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف بھی اسلام آباد پہنچ گئے۔ امریکی وفد میں 23 جبکہ ایرانی وفد میں 70 لوگ شامل ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا کہ یہ دونوں وفود رات ہی کو پاکستان پہنچ چکے تھے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، لیکن عین اس سے قبل تک اعتماد سازی کا فقدان ہی نہیں بلکہ شدید بحران بھی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاز کے اندر سے ایرانی اسپیکر محمد باقر کالیباف نے جو تصاویر جاری کی ہیں، ان میں جہاز کی سیٹوں پر ان بچوں کے بیگ اور کھلونے اور دیگر چیزیں جیسے چاکلیٹ ہو گیا، وہ رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ شہداء ہیں، مناب اسکول کے یہ بچے امریکی پہلے حملے میں اور پہلی بمباری میں شہید ہو گئے تھے۔ مذاکرات شروع ہونے سے عین قبل بھی صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ جاری تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے پاس اس کے سوا کوئی کارڈ نہیں ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند رکھے۔ ساتھ ہی ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایرانیوں کے زندہ رہنے کی واحد وجہ مذاکرات کرنا ہے۔ وجہ کی بجائے ہو سکتا ہے کہ وہ آپشن کہنا چاہتے ہوں کہ ایران کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے،
زندہ رہنے کا کہ وہ مذاکرات کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم اپنی بحری جہازوں کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کر رہے ہیں۔ اگر ہمارا معاہدہ نہ ہوا تو پھر ہم ان ہتھیاروں کو استعمال کریں گے۔ ہمارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا ہے جن کے بارے میں ہمیں یہ تک معلوم نہیں کہ وہ سچ بولتے ہیں یا نہیں۔ وہ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیار ختم کر رہے ہیں، باہر جا کر بولتے ہیں کہ یورینیم افزودگی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں کیا ہوتا ہے، بات چیت کامیاب ہوگی یا نہیں 24 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا۔ یہاں پہ صدر ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور اپنے بارے میں صدر ٹرمپ کیا کہتے ہیں؟ 2 مرتبہ ایران کو مذاکرات میں الجھایا گیا اور دونوں مرتبہ پہلے اسرائیل سے حملہ کروایا گیا اور پھر امریکہ خود بھی حملے میں شامل ہو گیا۔ صدر ٹرمپ مزید کہتے ہیں کہ ایران آبنائے ہرمز کے ذریعے تیل کی نقل و حمل کے معاملے میں بہت خراب کام کر رہا ہے۔ یہ وہ معاہدہ نہیں جو ہمارے درمیان طے ہوا تھا۔ دوسری جانب امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے امریکہ سے پاکستان کے لیے روانگی سے قبل کہا کہ ہم مذاکرات کے منتظر ہیں۔ توقع ہے کہ ایرانی قیادت نیک نیتی سے بات چیت کرے گی، تاہم انہوں نے تہران کو خبردار کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ کھیل نہ کھیلے۔ صدر ٹرمپ جنگجو طبیعت کے مالک ہیں، جبکہ صدر جے ڈی وینس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایران پر حملہ کرنے کے وہ شدت کے ساتھ حامی نہیں تھے۔ ادھر ایرانی وفد کے سربراہ کالیباف نے مذاکرات سے قبل لبنان میں جنگ بندی اور منجمد ایرانی اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ دونوں معاملات پر فریقین کے مابین پہلے ہی اتفاق ہو چکا تھا۔ شرائط پوری نہ ہوئیں تو مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، مگر یہ بات پرانی ہے، مذاکرات اب ہو رہے ہیں۔ ادھر پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کی مکمل پابندی کر رہے ہیں اور انہوں نے اس کے دوران کسی ملک پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایک مرتبہ پھر اس بات پر زور دیا کہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات میں لبنان کو بھی شامل کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن کو اپنی ذمہ داریوں کی پاسداری کرنا ہوگی۔ یہ صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ امریکہ کس طرح مذاکرات سے قبل تک جارحیت پر اترا ہوا ہے، کس طرح سے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اگر مذاکرات کامیاب نہ ہوئے تو پھر صدر ٹرمپ کیا کر دیں گے؟ تو ایسے ماحول میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں پھر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر مذاکرات کامیاب ہو جائیں تو اس کو پھر معجزہ ہی قرار دیا جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے بہرحال فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پر بٹھا دیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا مستقبل کیا ہوتا ہے، مذاکرات میں کس حد تک صورتحال آگے بڑھتی ہے، کتنی پیش رفت ہوتی ہے، کیا ایک دن میں مذاکرات مکمل ہو جائیں گے یا پھر اگلے روز تک بھی مذاکرات چلیں گے۔ اس حوالے سے ہر امکان کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مذاکرات کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، مذاکرات ناکام بھی رہ سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نشست کے شروع میں ہی کوئی ایسی صورتحال بن جائے کہ مذاکرات کا ماحول خوشگوار ہو جائے۔ یہ امکان بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ شروع میں ہی ایسی بدمزگی ہو کہ مذاکرات کو وہیں پہ وائنڈ کر کے مذاکراتی ٹیمیں کمرے سے باہر نکل آئیں۔ یہ مذاکرات کئی مراحل پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مزید مذاکرات کے مراحل ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مرحلہ پاکستان میں ہو اور باقی مراحل کسی اور ملک میں ہوں۔ مذاکرات کے دوران ان نکات پر بھی غور ہوگا جو امریکہ کی طرف سے نکات پیش کیے گئے تھے۔ 15 نکات پہلے پیش کیے گئے تھے، اس کے جواب میں ایران کی طرف سے 5 نکات پیش کیے گئے اور بعد میں ایران کی طرف سے 10 نکات سامنے لائے گئے، جس میں پہلے والے 5 نکات بھی شامل تھے۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے نہ جانے نشے کی حالت میں کہہ دیا گیا کہ ہمارے لیے یہ 10 کے 10 پوائنٹ قابل قبول ہیں۔ اگر ایران کے پہلے والے 5 نکات ہی منظور کر لیے جاتے ہیں، انہی پر معاہدہ ہو جاتا ہے، تو دنیا میں پھر ایک سنہرے دور کا آغاز ہو سکے گا۔ مگر جس طرح کے فریقین کے رویے ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے اگر پہلے والی پوزیشن پر بھی آیا جائے، جس کو کہتے ہیں کہ جیسے تھے جنگ سے پہلے والی پوزیشن بھی بحال ہو جائے، برقرار رہ جائے، تو اس کو بھی کامیابی تصور کیا جائے گا۔ گزشتہ رات وزیر اعظم شہباز شریف کی طرف سے قوم سے خطاب کیا گیا۔ اس دوران ان کی طرف سے کہا گیا کہ مذاکرات کی میزبانی پاکستان ہی نہیں عالم اسلام کے لیے بھی اعزاز ہے۔ قوم سے خطاب کے دوران شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم قوم سے بھی ہاتھ کر گئے۔ ان کی طرف سے
پیٹرولیم کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا گیا، لیکن کمی ایسی کی گئی کہ جس کو مذاق سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے پیٹرول مہنگا کیا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب عالمی سطح پر قیمتیں کم ہوئی ہیں تو میں اس کا ریلیف عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ ان کی طرف سے ڈیزل کی قیمت میں 135 روپے لیٹر کی کمی کی گئی، جبکہ پیٹرول کی قیمت کم کرتے ہوئے شاید ان کی ہوا ہی نکل گئی، کیونکہ ان کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں صرف 12 روپے کمی کی گئی۔ اس سے پہلے ان کی طرف سے پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے کمی کی گئی تھی اور یہ کمی ملا کے بنتی ہے 92 روپے، جبکہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی طرف سے چند دنوں میں 192 روپے کا اضافہ پیٹرول کی قیمت میں کیا گیا تھا۔ 192 روپے کا اضافہ کر کے صرف 92 روپے کمی کی گئی۔ اس طرح سے ان کی طرف سے قوم کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔